بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص قرآن کریم کو پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس پڑھنے والے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ اچھی ہوگی جو دنیاوی گھروں میں ہے۔ جب والدین کے لیے اتنا بڑا اجر و ثواب ہے تو پھر خود پڑھنے والے کو کتنا بڑا انعام ملے گا۔ کلام الہی سب کلاموں سے افضل ہے، لہٰذا اس کا پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا بھی سب سے زیادہ افضل ہے، یہاں تک کہ اس کی ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیوں کا اجر عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے کہ فرمایا، جو شخص قرآن حکیم کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے اس حرف کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے عام تلاوت کرنے والوں کی علاوہ 2 قسم کے پڑھنے والے بھی نظر آتے ہیں۔ ایک تو بہت ہی عمدہ تلاوت کرنے والے، اور کچھ اس قسم کے لوگ جو زبان میں لکنت سی یا کسی وجہ سے اٹک اٹک کر اور رک رک کر پڑھتے ہیں، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ الفاظ تلاوت کر پاتے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری اور مسلم میں حدیث پاک موجود ہے، قرآن حکیم کا ماہر ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو کہ معذب کاتب ہیں، اور جو شخص قرآن حکیم کو اٹکتے ہوئے پڑھتا ہے عذر کی وجہ سے، اس میں دقت اٹھاتا ہے، تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ قرآن مجید کا ماہر وہ ہوتا ہے جسے خوب یاد ہو اور پڑھتا بھی خوب ہو، اس کا مرتبہ تو بڑے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن جو شخص قرآن مجید پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے تو اسے صرف اس وجہ سے قرآن حکیم کی تلاوت نہیں چھوڑنی چاہیے، بلکہ سخت کوشش کر کے تلاوت جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ تلاوت قرآن حکیم کا اجر ثواب خود انسان کو تو ملتا ہی ہے، لیکن تلاوت کرنے والے کے ماں باپ کو بھی اجر ملتا ہے۔ کتاب اللہ کی تلاوت کرنا ہر شخص کو خود بخود نہیں آتا، بلکہ اس میں ماں باپ کا اہم کردار ہوتا ہے۔ جو بچے کو مکتب میں، مدرسہ میں، مسجد میں یا کسی ادارے میں بھجواتے ہیں جہاں وہ کتاب اللہ کی تلاوت سیکھتا ہے، یا نجی طور پر تلاوت سیکھنے کے لیے استاد کا، معلم کا انتظام کرتے ہیں، یہ والدین کی کوشش اور توجہ کا عظیم صلہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اپنے بچے کو ناظرہ قرآن مجید سکھا دے اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو شخص اپنے بچے کو قرآن مجید کا حفظ کرائے اسے قیامت میں 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھایا جائے گا، اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا کہ پڑھنا شروع کر۔ جب بیٹا 1 آیت پڑھے گا تو باپ کا 1 درجہ بلند کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اسی طرح قرآن حکیم مکمل ہو جائے گا۔ یہ فضیلت ان والدین کے لیے ہے جو بچے کو تلاوت قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کو تلاوت قرآن مجید نہیں آتی تو اس میں بھی عموماً والدین کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ایسے والدین کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ فرمایا، آگاہ رہو، ہر شخص سے اس کے ماتحتوں اور اس کی نگرانی میں دیے ہوئے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور تم میں سے ہر ایک نگران ہے۔ بچوں کی تربیت والدین کا فریضہ ہے۔ اگر آج ان کی دینی تربیت کو نظر انداز کر دیا جائے گا تو خدا کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔
قرآن مجید کی اتنی مقدار یاد کرنا فرض ہے جس سے نماز میں قرات کا رکن ادا ہو سکے۔ لہٰذا بچوں کو کم از کم چھوٹی چھوٹی صورتیں ضرور یاد کرا دینی چاہیے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جس شخص کے دل میں قرآن حکیم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ کتاب اللہ کی تلاوت کا اثر خود انسان کی ذات پر بھی کس قدر ہوتا ہے، اس کا اندازہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی روایت سے ہوتا ہے جس میں یہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے کہ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا علاج ہے؟ فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، یعنی دلوں کا زنگ موت کو زیادہ یاد کرنے اور قرآن حکیم کی تلاوت کرنے سے صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تلاوت کرنے اور اس کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔